ادارے کے ذمہ داروں کا کہنا یہ ہے کہ جو بچے ہیں بورڈ کے ایگزام جنہوں نے دینی ہے انہیں اسکول کی طرف سے فون کیا جا رہا ہے تو بچے فون نہیں اٹھا رہے ہیں، آ کر مل نہیں رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کی پریشانی ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے بورڈ کی فیس کا مسئلہ ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو ذمہ داری ہے، دو گزارشیں آپ کے سامنے۔ ایک اسکول کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار میں، دوست احباب میں، عزیز و اقارب میں، گلی محلے میں، علاقے میں 10ویں کے 12ویں کے بورڈ کے جو بچے ہیں ان تمام بچوں سے کو ملیں، پوچھیں بھائی آپ نے فارم بھرا یا نہیں بھرا ہے تو چلو آپ نے فوراً اپنے اداروں میں جاؤ، خاص کر اردو ادارے جاؤ، اس کے اندر جا کر پہلے اپنا فارم بھر لو۔ اسکول کی طرف سے بار بار یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ بچے فون نہیں اٹھا رہے ہیں، فون کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، برادری میں کوئی بھی 10ویں 12ویں کا بچہ ایسا نہ ہو کہ وہ فارم نہ بھرے اور امتحان سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر بچہ جائے اور فارم بھرے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی آپ اپنی محلے کے ذمہ داروں کی جو ہے مطابق تھوڑا مشورہ کریں اس پر، کیونکہ مشورے میں برکت ہے کہ بھئی کوئی بچہ اس لیے بھی نہیں جا رہا ہوگا کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے باپ کو پیسے ہی نہیں ملے، گھر چلنا مشکل ہے، بورڈ کی ایگزام کی فیس کیا بھرے گا، گھر میں بول دیا ہوگا کہ کھانے کے لالے پڑے ہیں بیٹا تجھے فیس کیا بھریں گے، ایسے بھی بچے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے گا کچھ وقت کے لیے، اگر پیسوں کی قلت کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ اپنے بورڈ کے ایگزام سے محروم ہو گیا اور ایک سال اس کا اگر برباد ہو گیا تو اس کی ذہنی حالت کیا ہو، اور بچے کا یہ وقت برباد ہوتا ہے اور وہ جو بے بسی کا شکار ہوگا، بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تیرے محلے میں، تیری گلی میں، تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ داروں میں بچوں کے پاس امتحان کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ تھے اور تو مدد کر سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کیا۔ انفرادی طور کی بات نہیں ہے، ہم سب مل کر ایک نظم بنائیں اپنے اپنے علاقے میں، محلے میں، ٹٹولے ڈھونڈیں ایسے بچے کون ہیں۔ اگر فارم بھرا ہے ٹھیک ہے، نہیں بھرا تو کیوں نہیں بھرا، یہ ہمارا حق بھی ہے کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم پوچھ سکتے ہیں جا کر، بحیثیت مسلمان ہمارا حق ہے اس پر، اس کا حق ہے ہم پر۔ جائیں جا کر پوچھیں، اگر مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ اس کے رسول کے لیے مدد کرے۔ اور یاد رکھیں آج کے دور میں سب سے بہترین مدد کوئی ہے تو وہ تعلیمی امداد ہے۔ آپ کسی کو تو روٹی کھلا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جو تعلیم کے طور پر آپ مدد کریں گے، تعلیمی امداد کریں گے، آپ اس ایک بچے کو نہیں بلکہ اس کی نسل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جب آگے جائے گا تو پھلے پھولے گا، اس کی نسل آباد ہوگی، اس کا خاندان آباد ہوگا، اور اس عمل سے نسلیں نہیں بلکہ قوم آباد ہوگی۔ یہ تعمیر کا کام ہے۔ اور آج کے دور میں بہترین صدقہ، بہترین تعاون، بہترین مدد اگر کوئی ہے تو تعلیمی مدد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور اپنے ضرورت مند اور حقدار بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے اس طرح سے بے بس ہیں، پریشان ہیں، پیسوں کی وجہ سے اپنے تعلیم سے، امتحانات سے مایوس ہیں، محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ قوت، وہ جذبہ، وہ فراوانی، وہ سخاوت، وہ اخلاص نیت اللہ تعالی ہم میں عطا فرمائے، ہمارے عمل میں اللہ مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم ایسے بچوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے افراد کی مدد کریں۔ اے میرے مولا پاک پروردگار، اپنے غیبی خزانوں سے اپنے بندوں کی، محروم بندوں کی مدد فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ ہم سب کو بھی اے اللہ اس قابل بنا، اسی طاقت عطا فرما، اور تو نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمارے عزم میں، ارادوں میں حوصلہ اور نیت میں خلوص پیدا فرما، اور عمل کا جذبہ عطا فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے، باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمیں اپنے امت کے، اس قوم کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق، وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ قوت، وہ توفیق نصیب فرما۔ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ وآخر دعوانا